نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کن کن مہینوں میں ادا کرنی چاہیے اور زکوٰۃ سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس طرف بہت کم دھیان جاتا ہے لوگوں کا کہ زکوٰۃ کے لیے جب آپ مال علیحدہ کریں تو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور پورا سال وقفے سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا حساب رکھ لیں، جیسا کہ فار ایگزامپل آپ نے نیت کی کہ ہر مہینے میں نے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو میں نے 20,000 روپے دینے، پھر سال بعد 1,20,000 روپے آپ نے ادا کر دیے۔ اب سال کے بعد آپ کی ٹوٹل زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے وہ 2.5 لاکھ بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 1,20,000 ایڈوانس میں دے چکے ہیں اور 1,30,000 آپ کے پاس ابھی باقی ہیں، وہ چاہے تو آپ اکٹھے ادا کر دیں۔ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے اور سال گزرے گا تب بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ پھر سال کے بعد اسے کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنی زکوٰۃ آپ نے ایڈوانس میں ادا کر دی اور باقی کتنی آپ کی رہتی ہے جو آپ نے دینی ہے۔ اور یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کریں تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونا ضروری ہے۔ مال الگ کرتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے سال میں 25، 20، 50 کتنے ہی لاکھ ایسے دے دیے کہ آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ جب سال کے بعد آپ حساب کرنے لگے کہ کتنی رقم آپ نے زکوٰۃ کے لیے دی ہے اور باقی کتنی رہ گئی ہے، نیت کے بغیر اگر آپ نے وہ رقم دی تو پھر وہ رقم آپ کی اس حساب میں ایڈ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دی ہی نہیں، آپ نے نیت کی ہی نہیں تھی۔ خاص بات زکوٰۃ کا یہ پورا پروسیجر جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے وہ 2 اسٹیپ پر ہے۔ نمبر 1 کہ پہلا زکوٰۃ کی رقم نیت کے ساتھ نکالنے سے، اور دوسرا کون سا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی کہ جب وہ اس کے مستحق تک پہنچ جائے، اور مستحق بھی وہ نہیں کہ جن کو ہم کریٹ کر چکے ہوں یا جن کو میں نے یا آپ نے کریٹ کیا ہو، میں یا آپ سمجھتے ہوں، مجھے اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ فرضی عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور فرض ادا کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ فرضی عمل ہے، ہم ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو فرض ادا کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی احتیاط کیا ہے؟ یہ کہ آپ چیک کر لیں، آپ انویسٹیگیشن کر لیں کہ آیا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے جس کو آپ دے رہے ہیں یا نہیں ہے۔ تسلی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تسلی کر لینا اچھا ہے کہ آپ یہ تسلی کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کا فرض ہے کہ وہ پوری اچھی طرح تسلی کر کے اور پھر اس کے بعد اہم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مصارفِ زکوٰۃ میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نصاب سے کم کا مالک ہو، مطلب جتنا کہ زکوٰۃ کے لیے شرائط موجود ہیں نصاب کی، اتنے نصاب کا مالک نہ ہو۔ اور مصارف زکوٰۃ میں مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو، یعنی اس کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہ ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے۔ مصارف زکوٰۃ میں عامل اس کو کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے اور اسلامی حکومت کی طرف سے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس نے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ اکٹھا کرنا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں مقروض اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کامل کا مالک نہیں رہ جاتا ہو۔
مطلب کہ اس کے ذمے قرض ہو اور اس نے جب قرض ادا کر دیا تو اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے۔ مصارف زکوٰۃ میں مسافر سے مراد وہ کہ جس نے اپنے وطن میں مال موجود ہو اور وہ وطن سے باہر ہو، لیکن اس کا مال سفر میں اس کے پاس ختم ہو چکا ہو اور منگوانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو وہ مسافر کہلاتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون کون ہیں؟ مسکین، جن کی میں نے وضاحت کی، فقیر، جس کی میں نے وضاحت کی، عامل، جس کی میں وضاحت کر چکی ہوں، مقروض، قیدی، مجاہدین، مسافر اور نو مسلم کہ جو غریب ہو، ورنہ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مہینوں میں دینی چاہیے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں، زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں۔ خاص لوگ دیتے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن یہی خاص وقت نہیں ہے کہ یہی خاص مہینہ نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی ادا کریں، بلکہ زکوٰۃ آپ کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ نصاب کے مال پر سال گزر جائے، چاہے وہ کسی بھی مہینے میں پورا ہو، کسی بھی مہینے میں آپ کا سال کمپلیٹ ہو، تو فوراً ہی آپ زکوٰۃ ادا کریں، چاہے رمضان المبارک ہو، چاہے رمضان المبارک نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں اور آپ کے نصاب کو، آپ کے مال کو آپ کے پاس ایک سال گزر جائے۔ اب وہ سال آپ کا جس بھی مہینے سے شروع ہوتا ہے اسی مہینے پہ ختم ہوگا اور فوراً ہی آپ پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اللہ کریم بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بتانے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی، بے ادبی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان تمام کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے مخصوص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔